بسم اللہ الرحمن الرحیم کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون۔ کدأب آل فرعون جیسے کہ فرعون والوں کا انجام ہوا، والذین اور ان لوگوں کا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم جنہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیات کو، فأہلکناہم بس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ اور یہ سارے کے سارے ظالم لوگوں میں سے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس آیت میں بھی گویا کہ اللہ رب یہ جو پیچھے معاملہ چل رہا تھا اسی کو آگے چلایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے پیچھے وہ فرمایا تھا کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم۔ ٹھیک ہے، تو اسی میں سے اب الگ سے پھر فرعون کے واقعے کو ذکر کیا کہ فرعون کا بڑا مشہور ترین واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی اور معجزات دکھائے، اس نے کہا کہ بھائی آپ تو جادوگر ہیں۔ ٹھیک ہے، پورے شہر کے جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلا لیا گیا۔ جادوگر جو تھے انہوں نے جب اپنے رسیاں پھینکی وہ سانبوں کی طرح نظر آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا بڑا وہ جو لکڑی کا عصا تھا اس کو پھینکا، وہ بڑا اژدہا بن گیا اور ساری کی ساری لکڑیوں ان کی رسیوں کو نگل گیا۔ وہ تو جادوگر تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ تو واقعتاً حق بات ہے۔ وہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور فرعون نے ان سب کو ایسے قتل کیا کہ ان سب کو شہید کیا کہ ایک سائڈ پہ بازو کہ اگر دایاں بازو کاٹا ہے تو بائیں ٹانگ کاٹ رہا ہے، مخالف سمت میں ٹانگیں کاٹ کے ان کو سولی پہ لٹکایا، لیکن وہ بھی اپنے ایمان پر قائم رہے۔ اور آخرکار فرعون کی سرکشی جب بڑھتی چلی گئی تو اللہ جل شانہ ومن والہ نے فرعون کو پانی میں غرق کیا۔ انشاءاللہ کہیں فرعون کے واقعے میں یا کہیں معاملے میں جہاں یہ تفصیلی واقعہ ہوا انشاءاللہ اس کو عرض بھی کروں گا، ابھی صرف مختصر اس کو ٹچ دیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ بات ہمارے ذہن میں آ جائے کہ فرعون کا معاملہ کیا تھا۔ کدأب آل فرعون جیسے کہ فرعون والے، والذین اور وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، عاد، قوم صالح، قوم سمود، ٹھیک ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ اب یہ ساری قومیں والذین من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، فأہلکناہم پس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بذنوبہم ہلاک کرنے کی وجہ کیا تھی کہ ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری طرف سے کوئی زیادتی یا کوئی ظلم یا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے آل فرعون کو، فرعون والوں کو ہلاک کر دیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ اور یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ ظالم لوگ تھے۔ ان کو اس لیے ہلاک کیا گیا کہ یہ سارے کیا تھے؟ ظالم تھے۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ بے شک بدترین مخلوق عند اللہ اللہ کے ہاں، الذین وہ ہیں کفروا جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون اور وہ ایمان بھی نہیں لاتے۔ ان بے شک شر الدواب بدترین مخلوق، ویسے دواب جو ہے وہ چوپائے کو بھی کہتے ہیں، عند اللہ اللہ کے ہاں، الذین وہ لوگ ہیں کفروا جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون اور وہ ایمان لانے والے بھی نہیں ہیں۔ الذین عاہدت منہم الذین وہ لوگ عاہدت منہم جن سے آپ کا کوئی معاہدہ ہو، ثم ینقضون عہدہم پھر وہ اپنے معاہدے کو توڑ دیں، فی کل مرۃ ہر مرتبہ، وہم لا یتقون اور وہ ڈرے بھی نہیں۔ یہ دوسری آیت کا بھی ترجمہ کر کے پھر ان دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے، اس کو میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ تو آپ پائیں جیسے ہی ان کو فی الحرب جنگ میں، فشرد بہم ان کو ایسی سزا دے، من خلفہم کہ جو ان کے بعد میں آنے والے ہیں، لعلہم یذکرون کہ شاید وہ اس سے نصیحت پکڑیں۔ فشرد بہم من خلفہم، ٹھیک ہے، اس کا بعض مفسرین نے یہ ترجمہ کیا ہے انذر بہم من خلفہم کہ ان کو ایسا عبرت کا نشان بنایا جائے کہ ان کے بعد میں آنے والے ان سے عبرت حاصل کریں، یعنی کہ ان کو ایسی سزا دی جائے، ایسا ان سے بدلہ لیا جائے کہ ان کے بعد میں آنے والے، فشرد بہم من خلفہم سے مراد کیا ہے؟ فانذر بہم من خلفہم کہ
ان کے ذریعے ان کے بعد میں آنے والوں کو ڈرایا جائے. اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ان کو ایسے عبرت کا نشان بنایا جائے کہ ان کے بعد اگلی 7 نسلیں بھی یاد رکھیں کہ ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ جب انہوں نے ہٹ درمی کی یا عہد شکنی کی تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. تو اصل میں ان آیات میں مدینہ کے یہودیوں کا ذکر ہے. یہ جو 2 آیات ہیں ان میں ذکر کس کا ہے؟ مدینہ کے یہودیوں کا. ٹھیک ہے، یہودی قبائل جو تھے بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ 2-3 قبائل تھے. بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ مدینہ کے قریب قریب رہتے تھے. ٹھیک ہے، ان کی جانب سے کئی دفعہ عہد و پیمان ایگریمنٹس ہوئے. ٹھیک ہے، اور ہر دفعہ یہ وعدے کو توڑ دیتے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ غزوہ خندق کے موقع پہ جب مکہ والے جو ہیں وہ 20,000 سپاہیوں کا لشکر لے کر مدینہ پہ آن چڑھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اب ان کی پوری کوشش تھی کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے. تو اس وقت یہ جو یہودی تھے جو مدینہ میں آباد تھے، یہ وہ جو آستین کے سام یہ وہ بن گئے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ مدینہ کا دفاع کرتے اور مسلمانوں کی مدد کرتے، بلکہ یہ دشمنوں کے ساتھ جا ملے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ اس سلسلے میں اب ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. اب یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے اب قطعاً بھی یہودیوں کے ساتھ کوئی ناانصافی یا ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں تھا، بلکہ وہ اب آپ بھی دیکھیں کہ ایک آدمی آپ سے کوئی ایگریمنٹ کرے اور پھر توڑ دے، پھر ایگریمنٹ کرے پھر توڑ دے، تو کون اس کو برداشت کرے گا؟ تو اب ان کے لیے حکم ہے کہ اب ان کو عبرت کا نشان بناؤ. ٹھیک ہے، الذین عاہدت منہم، جو ان سے عہد و پیمان کرتے ہیں، ثم ینقضون عہدہم، پھر وہ عہد کو توڑ دیتے ہیں، فی کل مرۃ، ہر مرتبہ. ٹھیک ہے، فہم لا یتقون، وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں، ان کو کوئی ڈر بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں ہے، ہر دفعہ اپنا عہد پیمان توڑ دیتے ہیں. فإما تثقفنہم فی الحرب، اگر آپ پائیں ان کو فی الحرب، کس میں؟ جنگ میں. فشرد بہم، ان کو عبرت کا نشان بنائیں، من خلفہم، پیچھے رہنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے، من خلفہم سے مراد کیا ہے؟ جو ان کے بعد میں آنے والی نسلیں ہیں. ٹھیک ہے، لعلہم یذکرون، شاید کہ یہ نصیحت پکڑیں، یذکرون یا سیدھے ہو جائیں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، وَإِمَّا، اور اگر تخافن، آپ کو خوف ہو، من قوم، کسی قوم سے، خیانتاً، خیانت کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو ان کا عہد انہی کی طرف، فَانبِذْ، پھینک دیجئے، إِلَيْهِمْ، ان کی طرف، عَلَى سَوَاءٍ، برابری کے طور پہ، یعنی کہ جتنی گڑبڑ وہ کریں آپ بھی اتنی کریں، اس سے زیادہ بڑھ کے ناانصافی والا معاملہ نہ ہو جائے. ان اللہ لا يحب الخائنین، کہ بے شک اللہ رب العزت کی ذات جو خیانت کرنے والے ہیں ان کو پسند نہیں کرتی ہے. جی سمجھ آ گئی؟ تو اس میں یہودیوں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ رب العزت نے ایک اصول بھی بیان کر دیا، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. ٹھیک ہے، اس سے اصول کیا بیان کیا؟ اصول یہ بیان کیا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے قرائن سے، مشاہدات سے، کہ فلاں آدمی جو ہے وہ میرے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے، اس کے بعد توڑ دیتا ہے، اور اب اس کے توڑنے کی کچھ نشانیاں، کچھ شواہد، کچھ قرائن آپ کو نظر آ جائیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ اب وہ ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کرنے والا ہے، تو آپ بھی اس کا عہد و پیمان اسی کی طرف واپس لوٹا دیں کہ یہ پکڑو بھائی. ٹھیک ہے، لیکن علی سواء، برابری کی صورت میں، کہ زیادہ زیادتی نہ ہو جائے. ان اللہ لا يحب الخائنین، کہ بے شک اللہ رب العزت کی ذات خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتی. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ایک اصول یہ بتا دیا کہ جیسے اب اس دفعہ یہ یہودی جو قبائل تھے، قینقاع، قریظہ یا بنو نذیر، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے وعدہ خلافی ہوئی، تو اس کے بعد اللہ نے بالکل ایسا کھلا ایک قانون بنا دیا کہ اس کے بعد اب جو بھی زیادتی کرے، جو بھی ظلم کرے، تو اس کے ساتھ آپ نے کیسا معاملہ کرنا ہے؟ اس کا عہد و پیمان، بجائے اس کے کہ وہ آپ کے ساتھ پہلے کچھ گڑبڑ کرے، آپ اس کا عہد پیمان اسی کی طرف لوٹا دیں، اور اس کے ساتھ اب آپ جو بھی معاملہ کریں انصاف کے ساتھ، برابری کے ساتھ، آپ اس کے ساتھ وہ معاملہ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کسی فرد کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر رکھا ہے اور آپ کو پتہ چل جائے، ٹھیک ہے، اڑوس پڑوس سے کئی باتوں سے، لیکن ان باتوں کی تحقیق پہلے کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے،
یا کہیں سے بھی آپ کو نظر آ جائے کہ یہ بندہ تو اب وعدہ پورا نہیں کر رہا بلکہ یہ کیا کرنے لگا ہے، وعدہ کو توڑنے لگا ہے، تو اب شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ بھی اس سے پہلے اس کے وعدے کو توڑ کے اس کے منہ پہ ماریں کہ یہ پکڑ اور بھاگ یہاں سے، اب آپ کا میرے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، میں اب آپ کا پابند نہیں ہوں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ یہ گمان کریں، الذین وہ لوگ کافروا جنہوں کفر کیا، سبقوا جو کہ سبقت لے گئے یا بچ گئے ہیں، انہم لا یعجزون کہ وہ عاجز نہیں کر سکیں گے۔ تو اب اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ عما نوالہ ان کفار کو ایک قسم کا مخاطب کر رہے ہیں کہ جو اس غزوہ بدر کے اندر بچ گئے اور بغلیں بجاتے ہوئے واپس مکہ میں پہنچے، تو اب ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایسا گمان نہ کر لیں کہ اگر وہ اس دفعہ بچ گئے ہیں تو آئندہ بھی وہ بچ جائیں گے اور ہمیشہ وہ ہمیں عاجز کر لیں گے، یعنی کہ ہمیں اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیں گے، ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ معاملہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر ایک معاملے پر، ہر ایک چیز پر کیا ہے، قادر ہے، اس کو کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کی ذات کو کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا، وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کر کے دکھا دیتا ہے۔ تو جو اس کے مقابلے میں آتا ہے، جو اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا جو اس کو عاجز کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسا ذلیل اور رسوا کرتے ہیں کہ پھر اس کے نام و نشان بھی نہیں بچتا۔ اور یاد رکھیے گا فرعون نے 70,000 بچے مروا دیے کم و بیش، ٹھیک ہے، توجہ سے سنیے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کی پکڑنے کی ڈیل دی، ٹھیک ہے، جاؤ جاؤ جاؤ، لیکن جب موسیٰ کے مقابلے میں آیا، اب اللہ نے کہا کہ نہیں بھائی، اب تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب بھی کوئی حق والوں کے مقابلے میں آتا ہے، کوئی بھی دعوت والوں کے مقابلے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کے لیے اللہ مقابلے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ۔ اور اللہ کے جو ولی ہیں، ٹھیک ہے، آج کے دور میں ظاہر سی بات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو نہیں ہیں، لیکن اللہ کے اولیاء موجود ہیں، اللہ کے دوست موجود ہیں، ان کے مقابلے میں آنا، ان کو برا بلا کہنا، یہ براہ راست گویا کہ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ کرنے والی بات ہے۔ اب مقابلے میں وہ نہیں آئیں گے، اللہ آ جائے گا، وہ تو بیچارے کمزور ہیں، وہ مقابلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ امریکہ کو دیکھیں، بڑے جوش خروش سے اپنے عروج پہ آیا تھا کہ میں تو بڑا جلدی افغانستان سے ان طالبان کو ختم کر دوں گا، ان مدرسے والوں کو، ان داڑھیوں والوں کو، ان پگڑیوں والوں کو ختم کر دوں گا۔ 20 سال انہوں نے اس کو لوہے کے چنے چبوائے اور آخر میں اس کو وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کیا، وہ بھاگا بیچارہ دم دبا کے۔ تو ہمیں اپنی گفتگو میں اپنے معاملات میں احتیاط برتنی چاہیے۔ ایسا معاملہ نہ ہو کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہماری زبان سے یا ہمارے کسی عمل سے کوئی ایسا معاملہ نکل جائے، ایسی بات نکل جائے جو اللہ والوں کے مقابلے میں ہم اللہ کے ساتھ براہ راست ہم اپنی جنگ چھیڑ کے رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ بسا اوقات مدارس والوں کو بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ یہ مدرسے والے سارے ہوتے ہی ایسے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کی اگر کوئی غلطی ہے تو اس کی ذات پہ تنقید کیجیے، اگر میرے میں آپ کو کوئی خامی نظر آئے تو آپ میری ذات پہ بات کریں کہ قاری آصف نے یہ کیا ہے، وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، اس کی وجہ سے آپ سارے داڑھی والوں کو، سارے پگڑی والوں کو، سارے مدرسے والوں کو آپ برا بلا کہیں، یہ بہت ہی غیر مناسب بات ہے۔ اب آپ کو کیا پتا، ہم مدرسوں میں رہ کے آئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ مدرسوں میں کتنے اللہ کے ولی کتنی عجیب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کتنی خشک روٹیاں رات کی کھا کے وہ پھر بھی قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ ہم یہ نہ کہتے کہ مدرسے والوں میں تو ڈسپلن ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کی ہیں۔ میں 23 سال کی عمر میں مدرسے گیا، اس وقت ہمارے ایک استاد ایسے تھے جو میری عمر سے چھوٹے تھے، میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی بھی جوتی سیدھی کی ہے، یہ نہیں دیکھا کہ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، میرے استاد ہیں وہ۔ ہم نے مدرسے والوں سے سیکھا ہے
کہ تہذیب کیا ہے، تمدن کیا ہے، اخلاقیات کیا ہیں اور ڈسپلن کیا ہے، یہ ہم نے مدرسے والوں سے سیکھا ہے۔ کہیں خدا نہ خواستہ ہماری زبان اتنی تیز چلتی ہوئی کوئی ایسا جملہ نہ بول جائے کہ میرے رب کو ناپسند آ جائے، اور میرا رب اس کے ایک جملے پہ ایسی پکڑ کرے کہ بھائی تم نے کن لوگوں کے بارے میں کیا بات کہہ دی تھی۔ بس وقت ہم اپنے گفتگو میں بڑی بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں، اور ہم جب بات کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم معذرت کے ساتھ، ہمارے نزدیک مدرسے والوں کی بڑی حقارت ہے، اور اتنی حقارت ہے کہ وہ ہماری زبان سے بسا اوقات چھلک جاتی ہے کہ مدرسے والے سارے ایسے ہوتے ہیں، مدرسے والے ایسے ہوتے ہیں، بغیر تحقیق کے، بغیر کسی معاملے کے۔ آپ یقین کریں کہ ہم جب مدرسے سے اسکول میں آئے، ٹھیک ہے، ٹیچنگ کے لیے، تو ہم نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ یار وہاں پہ تو ہم جب اسٹوڈنٹ تھے تو ہمارے استاد دور سے نظر آتے تھے تو ہمارے خون خشک کو اس وجہ سے نہیں کہ مارتے تھے، لاہور میں ہم نے جہاں پڑھا وہاں مارتے نہیں تھے، لیکن ایک روب کہ استاد ہے، اس کا ادب کہ استاد ہے۔ چھٹی کے بعد بھی کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی، گلی میں بازار میں کہیں استاد اگر سامنے سے آ جائے، ہمت نہیں ہوئی تھی کہ ہم اپنی گپیں لگائیں، سائڈ پہ ہو کے خاموش کھڑے ہو جائیں گے جب تک استاد گزرے گا نہیں، جب تک ہمارے استاد آگے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جتنی بھی سپیڈ سے آ رہے ہوں، جتنی بھی جلدی کیوں نہ ہو، آگے سے نماز ہی پڑھانی ہے، وہاں پہ پہنچنا ہے، لیکن استاد جی آگے آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، جرت نہیں ہوئی تھی کبھی استاد کو ہم کراس کر کے آگے نکل جائیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے ڈانٹنا ہے یا نہیں، ادب۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت مدارس کے اندر جتنا اپنے استاد کا یا جتنا اپنے اساتذہ کا ادب ہے، دنیا میں کسی جگہ پہ اتنا ادب اور اتنا وہ معاملہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی مدرسے والوں کو دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے ان کو پرکھا ہی نہیں ہے، ہم ان کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، اس کے باوجود ہماری زبانیں ان پر تیر برساتی ہیں اور ان کے سینوں کو چیر کے رکھ دیتی ہیں۔ کتنے سخت جملے ہم بس وقت بول جاتے ہیں اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کن کے بارے میں کیا جملہ بول دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے ہمارا معاملہ خراب ہو جائے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، ٹھیک ہے، کہ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، کہ وہ عاجز نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کافر کبھی بھی یہ گمان نہ کریں کہ اگر آج بچ گئے ہیں تو یہ کل بھی بچیں گے، نہیں، یہ اللہ کی گرفت میں آئیں گے، اللہ ان کو پکڑے گا۔ اگر آج اللہ نے مجھے اختیارات دیے ہوئے ہیں تو میں اپنی زبان کو اتنا تیز نہ کر دوں کہ وہ سینوں کو چیرتی ہوئی چلی جائے، اور کسی پہ میں بہتان نہ لگا دوں بغیر تحقیق کے، مجھے پتہ ہی نہ ہو۔ ہماری زبانوں سے ایسے الفاظ بس وقت ادا ہوتے ہیں غیر ارادی طور پہ، میں یہ نہیں کہہ رہا قصدن، غیر ارادی طور پہ بھی بس وقت ایسے الفاظ ادا ہوتے ہیں کہ ہم ان الفاظ کے پس منظر میں اگر جا کے دیکھیں، انہم لا یعجزون، کہ یہ عاجز نہیں کر سکتے، اور بسا اوقات ہم کسی بڑے مجمع میں کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے کتنے لاکھوں علماء، کتنے لاکھوں طلباء کی تذلیل کر دی، اور ان سب پہ ہم نے ایک بہتان لگا دیا۔ کل قیامت کے دن میرا رب جب کہے گا اب اس بہتان کو ثابت کرو، بھائی بہتان کا یہی حکم ہے کہ اگر آپ نے کسی پہ کوئی بہتان لگا دیا، ٹھیک ہے، اب قیامت کے دن اللہ کہے گا اس کو ثابت کر، ثابت نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے آ جا، پھر سیدھا ہو۔ تو ہمیں اپنی زبانوں کو بڑے محتاط انداز میں چلانا چاہیے، اختیارات کے نشے میں، مال کے نشے میں، طاقت کے نشے میں اتنا مگن نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم بڑے بڑے بہتان لگا دیں اور ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے امراد ان کافروں کو کہ جب بھی کافر حق کے مقابلے میں آئے گا، جب کوئی بندہ حق کے مقابلے میں آئے گا، ٹھیک ہے، تو حق کے مقابلے میں اب وہ حق والے نہیں اس کے مقابلے میں آئیں گے، گویا کہ اللہ خود اس کے مقابلے میں آ جائے گا۔ تو یہاں سے بھی اعلان کر دیا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، کہ وہ کافر جو بچ گئے ہیں میدان بدر میں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بھاگ جائیں گے، انہم لا یعجزون، اور وہ عاجز بھی نہیں کر سکتے اللہ رب العزت کو، کہ اللہ رب العزت کی ذات کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہی ہے، انشاءاللہ کل اگلا اصول ہے کہ اب کفار کے مقابلے میں ایٹم بم بنانے کا کیا حکم ہے، انشاءاللہ یہ کل کی آیات کے اندر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی فوجی صلاحیتوں کو، دفاعی صلاحیتوں کو کتنا تیار کیا جا سکتا ہے اور اس کا شرعاً کیا حکم ہے، انشاءاللہ یہ کل کی آیات میں پڑھیں گے۔ آج کا سبق یہاں تک ہی ہے، تو انشاءاللہ کل تک کے سبق، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی کل کے سبق میں۔